قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنی مہربانی اور فضل سے ذمہ داری تو بہت بڑی دی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کائنات میں سب سے افضل انسان اللہ کی مخلوق انسانوں تک پہنچانا، تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرے اور کامیاب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے انسانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اللہ کا مبارک دین اور مبارک زندگی یہ سارے انسانوں کے لیے. پہلے تو یہ ذمہ داری اللہ کے ان کو دیتے تھے، معصوم اللہ ان کو رکھتے اور پھر وحی اترتے، قدم قدم پر تربیت فرماتے اور تربیت اللہ کرتے. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ بھیجا تو گیا آپ کو سارے انسانوں کی طرف، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور کامیاب پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اور آپ کی شریعت میں سارے انسانوں کی کامیابی رکھی ہے اور اللہ انسانوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بنی اسرائیل کے رسول اور ان کی محنت سے اللہ نے بنی اسرائیل کو کیسے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر، کمزوریوں سے نکال کر امام بنایا، عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا، کیسے معجزات ظاہر کیے، تورات کتاب عطا کی، اور کیسے بڑے بڑے معجزے کہ سمندر میں 12 راستے بنائے. 40 سال اللہ نے ان کے لیے من اور سلوا اتارا. صبح وہ چلتے تھے تو بادلوں کا سایہ ان پر ہوتا تھا. جی ہاں، ایک پتھر تھا اس پر عصا مارتے تو 12 چشمے نکلتے. آج کل کی اتنی ترقی کے باوجود یہ مشین موٹریں بجلی سے چلتی ہیں، کتنا پانی ہوتا ہے. لیکن 12 قومیں تھیں، کم از کم ایک قوم میں 50,000 افراد. ایک چشمے کا جو ہے اتنا زیادہ ہوتا تھا بہنا کہ 50,000 آدمی اپنی ضرورت پورا کرتے. اے موسیٰ یہ عصا کو جو ہے پتھر رکھو اور عصا مارو تو چوکور پتھر کا ہر طرف سے 3 چشمے نکلتے. اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم. اور ہر قوم کا الگ چشمہ اس سے بھی ہو تو ایک وقت میں 50,000 آدمی، 6 لاکھ آدمی. اور اللہ نے من اور سلوا اتارا. ان سے بھی کہا کہ اگر وہ بھی آ جائے تو ان کی کامیابی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے میں ہوگی. اور نبیوں سے عہد لیا گیا کہ وہ نبی اگر تمہارے زمانے میں آ گئے ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی دین پھیلانے میں نصرت بھی کرو گے. تو کتنی بڑی سعادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اسی لیے آپ نے فرمایا انا حظکم من النبی. کسی امت کو اللہ نے نبی اور رسول کے بغیر تو خالی چھوڑا نہیں. لکل قوم ہاد. جی ہاں، ہر قوم کے لیے اللہ نے رہبر بھیجا، بتلانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نسبت انبیاء کی چلے گی. کس کے دین پر چلنے والے ہیں؟ ان کا رسول کون ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا؟ جی ہاں، حود علیہ السلام آئے تو قوم عاد طاقتور قوم کی کامیابی حود علیہ السلام کے اتباع میں. اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام بھیجے تو قوم کی نسبت صالح علیہ السلام کی طرف ہے. نام تو ان کا قوم سمود تھا لیکن کس کی امت میں سے ہیں؟ صالح علیہ السلام. جی ہاں، اصحاب مدین ان کے لیے اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور کتنے انبیاء آئے. نسبتیں دنیا میں بھی نبیوں کی طرف اور آخرت میں تو وہی کی نسبت نبیوں کی طرف. نبیوں کے علاوہ باقی نسبتوں کی کوئی قیمت نہیں.
اور میری امت تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں اگر نسبت دی ہے تو نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی۔ تمہارا ابھی وجود نہیں تھا، اللہ نے نبیوں کو بتایا، یہ محبت کی علامت ہے کہ ایسی صفات والی امت، اور انبیاء اس امت کی صفات کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ بعد انبیاء نے مانگی کہ یہ امت ہمیں دے دی جائے تو بڑے نصیبوں والی، بڑی صفات والی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے چھان کر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت ایسی آئے گی کہ جب ان کو خوشی نصیب ہوگی تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر جب ان کو کوئی ناگواری ہوگی تو صبر کریں گے۔ واویلا نہیں، شکایت نہیں، پریشانی نہیں۔ صبر کیا ہے؟ ایمان کا ایک نتیجہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے، اور جس صبر پر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ چاہے چھوٹی تکلیف ہو، ناگواری ہو، چاہے بڑی ہو، ان اللہ مع الصابرین۔ تو ناگواری کے آنے پر صبر کا ہونا، اور یہی مسلمان کی شان ہے، جس کی وجہ سے ہر سانس وہ آخرت کی کمائی کرنے والا۔ دنیا کی کمائی، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو قابل گزارے کے لیے ہے، وقت گزارنا ہے تاکہ اللہ کے دین پر چل سکے۔ اے عیسیٰ وہ جیسی امت ہوگی، ہر نئے خوشی کے ملنے پر وہ شکر کرے گی، اور ہر غمی کے آنے پر، ناگواری کے پیش آنے پر وہ صبر کرے گی۔ وَلَيْسَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اور ان کے پاس علم لا علم لهم ولا علم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم سے پوچھا اتنی بڑی دولت ہے، اس کے لیے تو علم اور علم کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ امت ایسی ہوگی اعطیہم من علمی و اعطیہم من حلمی، میرا کام کریں گے تو اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا، اور ان کے حلم سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، خود دیکھو اپنی ذات میں نیت کیا ہے، جذبات کیا ہے، اوقات کیسے گزار رہے ہو، صفات کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کا کام، اللہ نے کام دیا اور اللہ نے لینا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تربیت کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہ امت ایسی ہوگی اعطیہم من علمی و اعطیہم من حلمی، میں اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا، اپنے علم سے علم عطا کروں گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلے اور وقت گزارے اور اس کی ترقی نہ ہو رہی ہے۔ اگر ترقی نہیں ہو رہی، اس کو اپنی ذات کی طرف، اپنی نیت کی طرف، اپنے جذبات کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف، اپنے ایک ایک سیکنڈ گزارنے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ صاف اللہ میں اپنے علم سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم سے حلم عطا کروں گا۔ صفات تو اللہ دے گی، راستہ واضح ہے۔ اس لیے بھائی اگر فائدہ نہیں ہو تو ہمیں رونے کی ضرورت ہے، سوچنے کہ اے اللہ پچھلی عمر بھی ضائع ہو گئی، ہم نے اس مقصد کے بعد بغیر زندگی گزاری، کس چیز کا بن کر زندگی گزاری؟ پوری دنیا کو اللہ فرماتے ہیں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، تو جو ہمارے پاس دنیا ہے اس کی طرف نسبت کر کے ہم فخر کر رہے ہیں، یہ کتنی ہماری ناسمجھی کی بات ہے۔ فرمایا کہ تم میری امت ہو، تمہارا نبی میں ہوں، اور فرمایا میرے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ نبی تمہیں جو امت ملے گی وہ خیر امت ملے گی، امتوں میں سے سب سے بہترین امت۔ لیکن اس کے خیر والا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے جسم، ان کی زندگی، ان کے دنیا میں ترقی، ان کے اسباب، مال و اسباب، ان کا حسن نہیں، کوئی یہ چیز نہیں۔ ان کی خیر امت کا اللہ نے بتا دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کے امر کی بنیاد پر اللہ کے احکام کا، اللہ کے دین کو لے کر چلنا اور اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور معاشرے اور دنیا میں جو نافرمانی اگر آنے لگی ہم کو روکنا آنے سے پہلے، تاکہ یہ آگ کی فضائیں بدبودار نہ ہوں، سیاہ نہ ہوں، اس میں رہنے والے یہ جو ہے ان گناہوں کی زندگی نہ گزاریں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فریضہ زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ نے جو یہ احساس کیا ہے، بیان کیا ہے قرآن میں، یقینی جو چاہتا ہے یہ احساس مجھے بھی مل جائے تو اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ نے بتا دیا، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ کہاں اللہ کے راستے میں نکلے، حضور والی محنت جو سیکھ رہے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو مقصد بنا کر کرنا ہے۔ جی ہاں، دیکھ تو اللہ رہے ہیں، فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اے ابو ذر اخلص العمل، عمل کو خالص اللہ کے لیے کرو کہ پرکھنا خود اللہ نے ہے۔ فإن الناقد بصیر، اور وہ بڑی بصیرت والا ہے، شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں، یہ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے کہ یہ فیصلہ غلط ہو۔ اللہ والے پورے کریں گے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ فرماتے ہیں میری مدد، اللہ کی مدد، اللہ تو سمد ہے، اللہ تو سب کچھ اللہ کے امر ارادے سے چل رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ، اللہ ہی کا امر چل رہا ہے، اللہ کی مدد۔ علماء فرماتے ہیں احساس ہے، اے انسان تو اپنے بڑھاپے والی عمر، اس کمزور سے جسم، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کے دیے وقت میں سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہوں، اور اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بول، اس کو اللہ اتنا اونچا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ بندہ میرے دین کی مدد کر رہا ہے۔ ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تو لفظ تو اللہ کا ہے، تو علماء بتاتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے دین کی، اور یہ تو اپنے لیے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اور تم نے مدد کی، وہی اللہ کی دی ہوئی زمین پر چلے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کیا، کچھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان کے مطابق پھر تمہاری مدد کروں گا۔ اور کیسا اطمینان دلایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کا پیغام لے کر روم اور فارس کی بڑی بڑی فوجوں کے سامنے جاتے وہ حیران ہو جاتے کہ کون لڑنے کے لیے آیا ہے میدان میں، تعداد ان کی مٹھی بھر ہے، جسم ان کے تکلے کی طرح بالکل باریک سے ہیں، ہونٹ ان کے گال ان کے پچکے ہوئے ہیں، سواری ان کی بالکل سادہ ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سینے اور خود بھی نہیں، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے، میدان میں اترتے ہیں۔ بعض دفعہ تو سمجھتے کہ شاید صلح کے لیے آئے، کیونکہ نہیں ہمیں تم اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے، سب سے پہلے اللہ کا پیغام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی، یہ نہیں کہ تم سے کچھ چاہتے ہیں، تمہاری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، تم اگر قبول کر لو تو ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے اور ہم تمہیں سکھائیں گے، اور اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ملو، جزیہ تھوڑا سا دو، ہمارے ساتھ رہو، تاکہ ہماری زندگی تمہارے سامنے حقیقت کھول دے اور تمہاری زندگیوں کے بدلنے کا سبب بن جائے۔ اگر اس کو بھی قبول نہیں کرتے تو اللہ کا پیغام پہنچانا تم رکاوٹ ہو، ہم جہاں تمہارا مقابلہ کریں گے۔ فرمایا میدان اتنی دیر میں فتح ہوتے تھے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دونے والا جب اونٹنی دودھ چڑھا دے تو 5-10 منٹ کے لیے وہ سہلا کر پھر دودھ آ جاتا ہے، اور اتنا جو وقفہ ایک معمولی سی بات ہے، اونٹنی کے دودھ کو دوہنا سہلانا، اور جنگیں اس پر فتح ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہوئے پریشان ہوں اور دوسروں کی طرف دیکھیں کہ یہ کون سا طریقہ ہمیں امن کا بتلائیں گے، یہ تجارت سکھلائیں گے، یہ ہمیں امن کا راستہ بتلائیں گے، یہ ہم ان کے مشرق پر ہم چلیں گے۔ نہیں، یہ عزت تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دین میں رکھی، یہ عزت بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ اس پر کوئی بھی کچھ بلند ہو جائے اس کے لیے نہیں آیا۔ اگر ایسی صورت نظر آ رہی ہے تو مسلمانوں کو غور و فکر اور رونے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ نے یہ محنت دی ہے اور اس کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان کیا، اس کے لیے صرف ہمارا مسلمان ہونا، یہ تو اللہ کی لاکھوں نعمتیں مادی، ظاہری اور روحانی، اگر کوئی نعمت بھی ظاہری نہ ہو، صرف یہ کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہوں اور بالکل وہ کمزور سا انسان ہے، اس میں بھی اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ یہ اس دعوت کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے دلوں اور زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے فرمایا میری امت کا ہر امتی یہ ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کی کان کی طرح، یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا، اور مسلمان کی قیمت یہ اس سے بھی زیادہ، الناس معادن، کہ ایک سونے کی کان سے پورے ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور زندگی کے، تو مسلمان میں تو وہ خیر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کی وجہ سے پوری انسانیت کی زندگی بدلے گی اور دنیا اور آخرت کے خیروں کو وہ پائے گا۔ تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، تو بڑا طاقتور اللہ نے امر دیا ہے، بڑی طاقتور جو ہے یہ دعوت والا کام دیا ہے، صفات دی ہیں جس سے اللہ کی مدد اترے،
اور دعا کا وسیلہ اللہ نے دیا. دن میں محنت کرو اور راتوں کو دعا کرو، کر کے دعا کرو. تو بھئی اللہ نے یہ وقت دیا ہے اس کو صحیح طرح گزارنے کی، صحیح جذبات و نیات کے ساتھ. اس لیے ہم سب سیکھنے والے ہیں اور ابتدائی درجے میں ہیں. کبھی جذبات بدل جاتے ہیں، کبھی نیت بدل جاتی ہے، کبھی حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں اللہ نے نہیں کرنے والی ذات تو تیری ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ لگے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. اللہ بہت کریم ہے. فرماتے کتنے گناہ جن کو تو میں تمہارے بغیر مانگے معاف کرتا رہتا ہوں. اگر پکڑ پر آ گیا تو کوئی انسان کی ایک سانس اس کا اندر چلا جائے اس قابل نہیں ہے گناہوں کے ساتھ. وہ تو اللہ رحم الراحمین. اللہ فرماتے تم گناہ معاف خطائیں ہوں گی، معافی مانگتے رہو، میں معاف کروں گا اور معاف کرنے پر خوش ہوں گا. اور کتنے ایسے ہیں بغیر معافی کے بھی تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. تو وہی یقینی راستہ ہے اللہ نے دیا ہے. اے اللہ اس آپ نے یہ راستہ ہمیں دیا تو اس کی صفات کے مطابق اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ کمال تک ہمیں پہنچا دے اور موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ سارے جو اخباروں میں اور کس طرح یہ دنیا کی مسائل ہیں ان کا حل صرف اسی محنت ہے. ہاں یقینی بات ہے اور وہ محنت اللہ نے آج ہمارے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. جی ہاں اس لیے بھائی کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے اور راتوں کو اٹھ کر مانگنا بھی ہے. کوئی ایک سانس بھی ہمارا ضائع نہ جائے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے کیونکہ اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کی بہترین جماعت ہے اور ان کا بہترین ہونا حضور کے محنت کے اعمال 100% صحابہ ان دعوت والے اعمال کو کرنے والے کسی سے نہیں چھوٹتا. ایسا بہترین زمانہ آئے تو سب سے بہترین زمانہ وہ اور تمہارے یوسف صاحب کا فرماتے تھے کہ جب جتنی زیادہ مسلمان اس دعوت والے کام پہ آتے چلے جائیں گے اللہ ان خیروں کو وجود دیتے چلے جائیں گے جو حضور کے زمانے میں حضور کی محنت سے اللہ نے ان کو وجود دیا. تبھی کوشش کریں گے نہیں انشاءاللہ اور مانگیں گے نہیں انشاءاللہ. اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جن علاقوں میں پہنچے ہیں ان میں محنت کرنی ہے اور وہاں پہ کام کے ماحول کو بنا کر آنا ہے. ان کے ذریعے سے یہ پیغام ان کے گھروں تک پہنچانا ہے. یہ تو دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے. جی ہاں مسلمانوں کو یہ تو اس نبی کی محنت کی تحریک کی زندہ کرنے کے لیے ایک تحریک ہے. ماشاءاللہ اب لوگ آ رہے ہیں ورنہ اصل تو یہ مسلمان کی ایسی زندگی ہو کہ وہ غیروں سے کہے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ اور یہ ہے اللہ کی تاریخ مبارک زندگی. تو اس لیے اپنی بھی ترقی اور اپنا بھی فائدہ جماعت کا بھی اور ہر جگہ ماحولوں کو بنانا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا اور ان دنوں میں نکلنا نصیب ہو گیا. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سردیوں والی لمبی راتوں والے ایام اور دنوں کے چھوٹا ہونے والے ایام اور ٹھنڈ والے ایام یہ تو مسلمان کے لیے بہار ہے. روزہ رکھے تو روزے کا پتہ بھی نہ لگے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے مسلمان کے لیے. اور راتیں اتنی لمبی کہ نیند بھی پوری ہو جائے اور گھنٹوں اللہ کے سامنے اٹھ کر رونے کا اور دعا مانگنے کا موقع مل جائے. پھر ہماری دعاؤں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ انسانیت کو پریشانی سے بچا دے. اے اللہ انسانیت کو جنت جہاں کا راستے پر چلا دے، جنت عطا فرما دے. کیا پھر کی دعائیں تو راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھیں جیسے دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین میں اضافہ. تو نماز کو بہترین بنا کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش. نمازیں بھی بنانی، نماز اچھی ہو گئی تو اس مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کا وعدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور اگر اللہ کی مدد چاہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے اور چلے اسلام میں کچھ پرانی عادتوں میں کچھ موجود تھی. صحابہ کو حیرانی ہوئی یا رسول اللہ وہ مسلمان بھی ہو گیا اور وہ یہ بھی. حضور نے فرمایا نماز پڑھتا ہے کہ پڑھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان نماز؟ دیکھ لو گے اس کی نماز ان سب چیزوں سے روک دے گی اور چند ہی دنوں میں سب چیزیں چھوٹی اور وہ جناب اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو گئے. تو ہم دیکھیں ہماری نماز ہماری زندگی بدل رہی کہ نہیں بدل رہی؟ جی ہاں. تو بھائی نمازوں کو بھی بنانا ہے. نمازیں پر تہجد کا وقت اور جو ہے دل کی توجہ کی یکسوئی کہ اللہ کی نماز میں اللہ کا دھیان اور ذکر کر کے اس دھیان کو جمانا
اور پھر ہر وقت یہ دھیان کا سرمایہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. جس کو یہ یقین حاصل ہو گیا وہ کسی میدان میں گھبرا نہیں سکتا اور کسی جگہ پر پریشان ہو نہیں سکتا. وہ اپنا مسئلہ کسی کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ تو کون ہے, میرا اللہ ہے. نمازوں کو بھی بنانا حضور کو حکم ہے, ورتل القرآن ترتیلا, کھڑے ہوئیے رات کو نماز پڑھیے اور ٹھہر ٹھہر کر اور مزے سے قرآن پاک کو پڑھیے تجوید کے ساتھ, اور پھر اللہ سے مانگیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. راتوں کا یہ اٹھنا یہ نفس پر بھاری اور نفس کی تربیت کرنے والا, جلا بخشنے والا اور دن کی دعوت میں قوت بخشنے والا. یہ دعوت دینے کا جذبہ نہیں کہ راتوں کو اٹھو مانگو اللہ سے, تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جس اللہ نے ہمیں نکالا اسے اللہ سے مانگیں گے.